بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلا فتویٰ لکھا تھا وہ اس وقت لکھا تھا جب ان کی عمر محض 15 سال تھی، اور ابھی وہ دور حدیث سے فارغ نہیں ہوئے تھے بلکہ دور حدیث کے اندر جانے والے تھے۔ اس فتوے کی روداد خود حضرت نے ان کی جو سوانح عمری ہے، یادیں اس نام سے جو ان کی سوانح عمری ہے، اس کے اندر اس روداد کو لکھا ہے۔ بہت دلچسپ روداد ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تحریر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا جواب لکھنا تھا۔ وہ جو تحریر تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت نے اپنی رائے کا اظہار کر رکھا تھا۔ حضرت کی رائے یہ تھی اصل کہ جو تہجد کی نماز ہے اسے باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے، اور حضرت اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور اس پر دلائل بھی رکھتے تھے، دلائل ذکر فرمایا کرتے تھے احادیث سے اور فقہ حنفی کے عبارتوں سے، اور بزرگوں کا عمل بھی نقل فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند کا عمل اور پھر حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے عمل کو بھی نقل فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت کا یہ موقف تھا کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز باجماعت اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ علماء احناف کا موقف یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے باجماعت ادا نہیں کی جائے گی، چاہے رمضان ہو یا کوئی اور موقع ہو۔ تو حضرت کو اس کا جواب لکھنا تھا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں اتنا موقع نہیں تھا کہ فوری طور پر جواب لکھا جائے۔ تو حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اس وقت محض 15 سال کے نوجوان تھے، ان سے یہ کہا کہ تم کتابیں جمع کر دو، صرف کہ جہاں جہاں یہ عبارتیں نقل ہوئی ہیں تم ان کتابوں کو جمع کر دو، پھر میں ان سے فتویٰ لکھ دوں گا اور جواب لکھ دوں گا۔ حضرت کے ذہن میں یہ تھا، تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے کتابوں کا ڈھیر جمع کر دیا لا کر۔ خود حضرت نے لکھا ہے کہ کتابوں کا نشان لگا لگا کر ایک ڈھیر جمع کر لیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اتنی کتابیں اکٹھا کر دیں۔ تو جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار کیا تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو میری جو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لکھ دو۔ تو اس وقت انہوں نے جواب لکھا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ جواب اتنا شاندار تھا، آپ کو دیکھ کے حیرت ہوگی کہ ابھی صرف 15 سال کے ہیں، دور حدیث شریف سے بھی فارغ نہیں ہوئے، اور اس میں وہ بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ فقہ حنفی کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، بدائع الصنائع، بزادیہ، عالمگیری اور شامی وغیرہ، بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ فتاوی عثمانی کے اندر یہ فتویٰ نقل ہوا ہے، وہاں اس کو دیکھیے گا تو آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی۔ تو بہرحال یہ تحریر جو آئی وہ اتنی شاندار تھی، حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تحریر کو جو ہے آگے بڑھا دیا، مزید اس پر کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ یہ لکھ دیا کہ اپنے چھوٹے لڑکے محمد تقی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس سال دور حدیث میں شریک ہونے والا ہے، یہ مسئلہ حوالے کیا۔ خیال یہ تھا کہ اس کو مشق ہوگی اور کتابوں کے حوالے نکال کر پیش کر دے گا تو پھر میں کچھ لکھوں گا، مگر ماشاءاللہ یہ لڑکا ذہین ہے، اس لیے تمام کتابوں کے حوالے بھی بغیر میری کسی امداد کے نکالے، پھر ان کے اقتباسات لے کر خود ہی ایک تحریر لکھ دی۔ اب جو تحریر دیکھی تو میری نظر میں بالکل کافی وافی تھی، اس لیے اسی پر تصدیق لکھ دی اور بھیج رہا ہوں۔ اور پھر فتوے کے آخر میں یہ عبارت بھی لکھی، للہ در المجیب حیث اصاب فیما اجاب واجاد فیما افاد مع ملاحظۃ ادب الاکابر وفقہ اللہ تعالی لما یحب ویرضی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میری پہلی علمی تحریر تھی اور یہ میری عمر کا 15واں سال تھا۔ اچھا، یہ جو تحریر تھی حضرت نے جواب تو لکھ دیا تھا، لیکن اس میں اس کا بھی خیال رکھا تھا کہ چونکہ میں حضرت شیخ الاسلام کے جواب میں لکھ رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ادب کے خلاف بات ہو جائے، تو چنانچہ ایک ضروری گزارش کے نام سے ایک نوٹ حضرت نے لکھا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا تھا کہ آخر میں گزارش ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کی عظمت شان، جلالت قدر اور علمی تبحر کے پیش نظر تو اس مسئلے پر قلم اٹھانے کی جرأت کسی بڑے عالم کو بھی نہیں ہونی چاہیے، چہ جائے کہ مجھ جیسا طفل مکتب اس پر کچھ لکھے، لیکن الحمدللہ جماعت دیوبند کی خصوصیت اور انہی بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے ترک ادب نہیں ہے، بلکہ شاگردوں کا اظہار خیال انہی بزرگوں کا معنوی فیض ہوتا ہے۔ اس لیے بنام خدا تعالیٰ جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھے واضح ہوا وہ لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ادنا ترک ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھیں، آمین۔ تو تقریباً 40-45 سال پرانا یہ فتویٰ ہے،
تو اس وقت حضرت نے اس فتوے کو جو ہے لکھا تھا. یہ حضرت کی زندگی کا لکھا ہوا پہلا فتویٰ تھا جو فتاوی عثمانی کے اندر شامل ہے. وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے, وہاں حضرت شیخ الاسلام کی جو تحریر ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کا جو جواب ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس وقت حضرت کا انتقال ہو چکا تھا, حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا, اگر حیات ہوتے تو امید قوی یہی ہے کہ اس 15 سال کے نوجوان کی حوصلہ افزائی کرتے, اسے دعاؤں سے نوازتے. بہرحال کسے خبر تھی کہ یہ 15 سال کا نوجوان جو ابھی دور حدیث سے بھی فارغ نہیں ہوا ہے, اور حضرت شیخ الاسلام اپنے زمانے کے شیخ الاسلام کے جواب میں ایک تحریر لکھ رہا ہے, وہی آگے چل کر شیخ الاسلام بھی کہلائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.